تہ پہ اچھلتا ہے کیا؟ گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا؟ آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے اور زمانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی اور زمانے کا خواب لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں اور میرے ساتھ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب۔ قرآن مجید ہماری گفتگو کا موضوع ہے گزشتہ کئی پروگراموں سے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلامی فکر اور تہذیب کا مرکز و محور قرآن مجید ہے۔ یہیں سے ہماری فکر کے سوتے پھوٹتے ہیں اور یہیں سے ہماری تہذیب جنم لیتی ہے۔ یہی وہ اللہ کا آخری پیغام ہے جس کو لے کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور اسی کا ابلاغ عام آپ نے کیا۔ یہ وہ آخری دستاویز ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ عالم کا پروردگار اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، کس طرح کی تہذیب چاہتا ہے وہ کہ وہ ان کے ہاتھوں پرورش پائے، پروان چڑھے، اور کس طرح کے اخروی انجام کی طرف وہ ان کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی اس مرکزیت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے تمام پہلوؤں پر کوشش کریں کہ غور کریں، اس کو سمجھیں اور پھر اپنی عملی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ قرآن مجید کے مضامین کے ضمن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک مواحد، ایک شخص جو قرآن پر ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد اس کے درمیان اس کے صفحات میں موجود، اس کے اوراق میں موجود جن افکار کو وہ قبول کرتا ہے، جس کو بطور عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے، اس کے بعد اس کی ذاتی زندگی اور اجتماعی زندگی پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم نے عقیدہ توحید جو قرآن مجید کا ظاہر ہے کہ مرکزی مضمون ہے، اس پر ہم نے گفتگو کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کی تھی پچھلے پروگراموں میں کہ ایک مواحد جب خدا کو اپنا رب مانتا ہے، الہ مانتا ہے، تو اس کے بعد اس کی معاشی زندگی کن خطوط پر ترتیب پاتی ہے۔ اس باب میں جو نقطہ نظر موجود رہے ہیں ہم نے ان کا ایک تجزیہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری تفہیم ہے اس کو بھی ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہم اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ عقیدہ توحید معیشت کے ساتھ ساتھ معاشرت، سیاست اور باقی چیزوں کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ بیرسٹر صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آپ میرے ساتھ ہیں اور ہم مباحث کو کھول رہے ہیں۔ عالم کے پروردگار کی جو ربوبیت ہے اس کو ہم نے موضوع بنایا اپنے پچھلے 2 پروگراموں میں، اور ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ہم اس کو تھوڑی سی بات کو لیکن آگے بڑھائیں گے اور یہ چاہیں گے کہ دیگر جو پہلو ہیں زندگی کے ان کے بارے میں بھی ہم قرآن مجید کے اور عقیدہ توحید کے اثرات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ رب کا ایک مفہوم تو وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اور عالم یہ جو ربوبیت ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن مجید کی یہ وہ اصطلاح ہے جس کو ہماری روایت میں ٹھیک طرح سے نہیں سمجھا گیا۔ قرآن کی چند بنیادی اصطلاحیں ہیں جس میں قرآن مجید بتاتا ہے الہ کے بارے میں، رب کے بارے میں، تو لوگوں نے اس کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں ہے، اس کو مزید تفہیم نو کی ضرورت ہے۔ اور اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ عالم کے پروردگار کو اپنا رب مانتے ہیں تو اس کا مطلب اس کے سیاسی غلبے کو بھی ماننا ہے۔ جب آپ اس کو الہ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تقویمی اعتبار سے نہیں، بلکہ جب آپ کو نظام سیاست کا بھی تشکیل دیتے ہیں تو اس میں بھی اس کی حاکمیت کو ماننا ہے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو الہ پر آپ کا تصور ٹھیک نہیں ہے، تو رب پر آپ کا تصور ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ جو عالم ربوبیت کی تشریح نو ہے، تفہیم نو ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک اس پہ آپ ذرا روشنی ڈالیے کہ ایک سیاسی نظام کی تشکیل میں عقیدہ توحید بالخصوص ربوبیت کا کیا تعلق ہے اور ہم کیسے ایک سیاسی نظام اس کی روشنی میں تشکیل دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں پہلے پارہ میں جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان کے سجدے کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ زمین پہ چلے جائیں، ہم آپ کے لیے ہدایت بھیجیں گے، اور اس کے بعد جو ہدایت کو پائے گا وہ کامیاب رہ جائے گا۔ صحیح۔ اس سے محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ اس کو اس زندگی میں رہنے کی ہر طرح کی ہدایت ملے گی۔ انسان جب انفرادیت سے اجتماع کی شکل اختیار کرتا ہے، خاندان کی، معاشرے کی، محلے کی، قوم کی، اس کی جو ہائیسٹ فارم ہوتی ہے تنظیم کی، جو سب سے اعلیٰ سطح ہے، وہ سیاسی بن جاتی ہے۔ پہلے وہ بہت کم تھی، اور ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے بعد تو ایک نیشن سٹیٹ کے طور پر بہت ہی وضاحت کے ساتھ ابھر آئی۔ امپائر ختم ہو گئی، اسٹیٹس آ گئی،
اور ہر ایک علاقے نے لوگوں نے اپنی مرضی سے نظام بنانے شروع کر دیے. جو اہل مذہب ہیں، خاص طور پہ جو مسلمان ہیں، ان کا پھر یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق، ہدایت کے مطابق گزارنی ہے، وہ ہدایت جو انبیاء کی شکل میں آتی ہے، یا اللہ نے آپ کے اندر ایک جو حنیفیت رکھی ہے، جو سلیم الفطرتی رکھی ہے، اس کے مطابق چلنا ہے، جو الہام کیا جو ہے آپ کو الہام باقی کیا کا اس کے شعور. مطابق چلنا ہے. لیکن آپ نے اجتماعی حیات ترتیبی پولیٹیکل آرگنائزیشن جو ہے آپ کی، وہ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق بنے گی. صحیح. تھوڑا اس میں ایک احتیاط کی بھی ضرورت ہے کہ آپ، ایک ہے اللہ کی عمومی حاکمیت کا ماننا، اس کو الہ ماننا، رب ماننا، اس کی بنیادی ہدایات پہ چلنا، گرڈ نارم ماننا، ڈائریکشن دیکھنا کہ کہاں آپ کو رخ دیا جا رہا ہے. اور ایک ہے اس کے مطابق انسان کو ضابطوں اور قانون میں جکڑ دینا، صحیح. نظام دینا. نظام دینا. میں ابتدا میں، ابھی ابتدائی ہے، میں یہ کہوں گا کہ عمومی ہدایات کی حد تک تو یہ لازم ہے اور ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کی عمومی ہدایات کی روشنی میں چلا جائے. لیکن اس کے ایک انفلیکسیبل ریجڈ ایک نظام بنا کے انسان کو صرف اور صرف سیاسی جانور مان لینا، پولیٹیکل اینیمل مان لینا، اور سٹریٹ اور انسان کے رشتے کو اسلام کا اصل سمجھ لینا، غالباً یہ مناسب نہیں. یعنی آپ کے خیال میں یہ افراط و تفریط کا پہلو ہے؟ ہاں ہے. کہ آپ نے ایک ایسے پہلو پہ سٹریس کیا جو موجود ہے اپنی جگہ، لیکن ایک ہے تکوینی الوہیت، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی اوورآل ساری دنیا میں ظاہر اس کا اقتدار قائم ہے، اس کو ماننا، اور ایک ہے اپنے نظام کے اندر اس کی اطاعت کا نظام تشکیل دینا. دونوں میں فرق کر رہے ہیں آپ؟ جی نہیں، فرق بھی کر رہا ہوں، لیکن میں دیکھیے، ایک تو اس کی ایک کاسمولوجیکل گورننس ہے، تو ہم چاہیں نہ چاہیں وہ تو قائم تقویم ہے، جس کو آپ نے تقویمی کہا. اور میں جان بوجھ کے بعض کا ترجمہ کرتا ہوں، چونکہ ہمارے بہت سارے ناظرین جو ہیں وہ ہمیں بعد میں مجھے ملتے کہتے ہیں اردو کی کوئی اس طرح ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ایک کاسموس ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ کریشن کے تخلیق ہوئی ہے، چل رہی ہے، اس میں اس کا امر ہے، توہان و نا کرن یہ نظام چل رہا ہے، سنت کے مطابق ایک لاز ہیں اللہ نے بنایا ہوا، چلا رہا ہے. ایک ہے سماجی پہلو، انسانی پہلو. میرا خیال یہ ہے کہ انسانی پہلو میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، میں اس کے اندر فرق کر رہا ہوں. ایک ہے یہ سمجھنا کہ اللہ پاک نے مجھے فرمایا کہ دیکھو، جب تمہارا اختلاف ہو جائے ردوا الی اللہ و رسولہ، کہ تم اپنے سارے معاملات طے کرو عقل کے مطابق، شورا کے مطابق، انسانی فہم کے مطابق، عرف کے مطابق، عادت کے مطابق، جو بھی آپ کی دنیاوی تفہیم ہے اس کے مطابق. ہاں، اگر آپ کو بہت ہی کسی معاملے میں مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو اللہ کی طرف آ کے ایک ہدایت لے لو. ایک تو یہ اصول ہے. یا بعض لوگوں نے کہا کہ ان الحکم الا للہ کا یہ ایک مفہوم لے گئے کہ جی عمومی ہدایت ہم نے لینی ہے. کہ کس طرح کی عمومی شریعت پہ چلیں گے، امر و مشورہ بینہم، یہاں تک ٹھیک ہے، آپ ظلم نہیں کریں گے، آپ انصاف قائم کریں گے، آپ لوگوں کی فلاح پہ کام کریں گے، مادی اور دنیاوی. ایک تو اس طرح کی عمومی اصول ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو توحیدی فکر ہے یا ہم جس رب کو مانتے ہیں اس میں یہاں تک تو یہ لازم ہے ہمارے لیے. میں دوسرے خوف کی طرف اشارہ کر رہا تھا، جس میں بعض ہمارے مفکرین نے اس معاملے کو اتنا آگے بڑھایا کہ ایک خاص طرح کی خلافت ہوگی، اسٹیٹ خاص طرح کا نظام بنائے گی، فرد جو ہے اس کا روحانی پہلو بھی دب گیا، اس کا اخلاقی پہلو بھی دب گیا، اس کا عبد و معبود کا جو رشتہ تھا وہ بھی دب گیا، حاکم اور محکوم کا ایک رشتہ آپ نے بنا کے رکھ دیا. صحیح. میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ غالباً جو میری تفہیم دین ہے وہ اس طرف نہیں جاتی. وہ انسان کی عمومی تفہیم میں سیاسی تعلیمات بھی دیتی ہے، بہت مینیملسٹ، بہت کم، جو بنیادی طور پر ایک اصولی اور اخلاقی نوعیت کی تعلیمات ہیں. اس کے علاوہ اس کے اندر کسی ڈھانچے کی تشکیل یا خاص نظام کی بات نہیں ہے. اور جو لوگ اس کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا انجام پھر
ایک غیر معمولی سختی کی شکل میں ملتا ہے، چاہے آپ کو افغانستان کے بارڈر میں ملیں یا آج کل آپ کو داعش کی شکل میں مل جائے یا پاکستان میں بعض سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں کا مسئلہ ہم نے دیکھا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ تھوڑا مس پلیس ایمفیسس ہے۔ قرآن انسان کو ایک وحدت کے طور پر لیتا ہے، وہ ایسی وحدت جس میں خالص روحانی پہلو ہے، جس میں وہ مناجات کرنا چاہتا ہے، جس میں اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہتا ہے، وہ دعا پڑھنا چاہتا ہے۔ ایک انسان کا پہلو ہے وہ سماج کا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، خاندان ہے، ایک پہلو ہے، معاشرہ ہے۔ ایک پہلو اس کا اخلاقی پہلو ہے۔ ایک انسان کا فلسافیکل پہلو ہے کہ وہ مابعدیات اور طبیعت چیزیں چاہتا ہے۔ اس کو ایک طرح کا، اگر میں یونگ کی طرف استعمال کروں تو ایک طرح کی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میتھولوجی، ایک سپر میتھولوجی اس کو چاہیے۔ ایک پہلو اس کا سیاسی بھی ہے کہ اس نے رہنا ہے، آپ کے میرے درمیان حقوق کی تفریق کرنی ہے، صحیح کو اصول ضابطہ ہو، ہاں میرے اور سماج کے درمیان حقوق کو ضابطے طے کرنے ہیں، ریاست اور رعایا کے درمیان عوام اور نظام طے کرنی ہے، یہ چیزیں طے کرنی ہے۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ہم نے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں نیٹی گریٹی میں گھس کے آپ کو باندھ دوں گا، میں تھوڑا اس سے گھبراتا ہوں۔ میں صرف یہ یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ چونکہ آج کے دور میں آپ نے ذکر کیا یہ داعش اور یہ ساری جو ایک جس کا پولیٹیکل اسلام کہہ کے لوگ جس کو ذکر کرتے ہیں، تو وہ بنیادی طور پہ ایک فکری اساس رکھتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑی سی کلیئرٹی پیدا ہو جائے کہ مثلا ایک آدمی امریکہ میں رہ رہا ہے، مسلمان ہے، ایک برطانیہ میں رہ رہا ہے یا کسی اور ایسے ملک میں رہ رہا ہے جس کا سیاسی نظم جو ہے وہ اصولوں ضوابط کے تحت نہیں ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا اصول اور ضابطے ہیں۔ اس میں رہتے ہوئے وہ اپنی توحید پر قائم ہے، توحید پر کھڑا ہے، خدا کو الہ مانتا ہے، اس کو رب مانتا ہے، لیکن ایک ایسے نظام میں رہتا ہے جو اس کے خیال میں یا ویسے ظاہر ہے کہ اس الہامی عدالت کے تحت نہیں بنا ہوا، تو اس کے باوجود اس کا جو عقیدہ توحید ہے وہ اپنی جگہ مکمل ہے، اس کو کسی تبدیلی کی یا اس کو کسی کمی کی اس خیال میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے عقیدہ توحید میں کوئی کمی آ گئی۔ دیکھیے اس بات کے دو پہلو ہیں، اور چونکہ معاملہ نازک ہے اس لیے ہماری گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب لوگ اس پہ ٹھنڈے دل سے گفتگو کریں اور سنیں بھی صحیح۔ ہماری جو